السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ حزل سے تھا۔ یہ قبیلہ اپنے شعر و شاعری کے لیے مشہور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے قد کے مالک اور جسامت میں دبلے پتلے تھے۔ آپ کے لمبے لمبے بال تھے جن کو عموماً نماز میں دونوں کانوں کے پیچھے کر دیتے تھے۔ آپ کا رنگ گندمی اور گھنگریالے بال تھے۔ اپنے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں: ایک دفعہ میں مکہ کی وادی میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہا تھا کہ اس دوران حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آیا میرے پاس ان کو پلانے کے لیے کچھ دودھ مل سکتا ہے؟ جس پر میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ بھیڑ بکریاں میرے پاس امانت ہے، اس وجہ سے میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیا آپ کے پاس ایسی کوئی بھیڑ ہے جس کا کسی نر بھیڑ سے واسطہ نہ پڑا ہو اور نہ اس نے کبھی بچہ جنا ہو؟ جس پر میں نے ان کی خدمت میں ایک بھیڑ پیش کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعا پڑھی اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، جس کی وجہ سے بھیڑ کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گڑھے والا پتھر لے آئے اور اس میں انہوں نے بھیڑ کا دودھ دھویا۔ یہ دودھ ہم تینوں نے پیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، جس پر تھن سکڑ گئے۔ اس کے بعد چند دنوں کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ مجھے بھی بکری کے تھنوں والی دعا سکھائی جائے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود بھی سمجھدار اور پڑھے لکھے ہو۔ یہ جواب سن کر میں اسی وقت ایمان لے آیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرا چچا قبیلے کے چند حضرات کے ہمراہ مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشبو اور عطر وغیرہ کی خریداری کے لیے آئے تھے، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کا کاروبار کرتے تھے۔ ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صاحب جو کہ باب الصفا سے کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا رنگ سرخ و سفید اور چمکیلا تھا۔ خوبصورت آدمی سفید لباس میں ملبوس تھا۔ چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکیلا تھا۔ خوبصورت چمکتے دانت اور نورانی چہرہ، اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت کم عمر لڑکا اور ایک عورت پردے میں ڈھانپی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تینوں حجر اسود کے پاس آئے، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، پھر 7 مرتبہ کعبے کا چکر لگایا، اس کے بعد رکن یمانی کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھائے، تکبیر کی، قیام اور رکوع کیا۔ ہم نے مکہ میں اس طرح کی بات پہلے دفعہ دیکھی تھی اور ہمیں کچھ عجیب سا لگا۔
ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پہلے کہیں یہ مذہب نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ مذہب آپ نہیں پہچانتے، یہ میرا بھتیجا ہے، محمد ابن عبداللہ۔ ان کے ساتھ علی ابن طالب ہے اور عورت خدیجہ بنت خویلد ہے جو کہ محمد ابن عبداللہ کی زوجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں چھٹا مسلمان تھا، اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی اور مسلمان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بعض جگہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ دارالارقم سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرات، اس جگہ آپ کو دارالارقم کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ دارالارقم یہ حضرت ارقم ابن ابی ارقم کے گھر کا نام تھا اور یہ مکان صفا پہاڑی کے اوپر واقع تھا۔ جس وقت شروع کے چند مسلمانوں کو عبادات اور فریضہ نماز کی آزادی نہیں تھی تو اس وقت یہ صحابہ کرام اجمعین چپ کر ارقم کے گھر جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس گھر کا نام دارالارقم رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے مکہ مکرمہ میں بلند آواز قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپس میں کہا کہ اب تک قریش کے لوگوں کو کسی نے بھی بلند آواز قرآن نہیں سنایا، جس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا۔ صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو مشرکین نقصان پہنچائے، کسی ایسے بندے کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا قبیلہ بڑا ہو اور طاقتور بھی، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے۔ دوسرے دن چاشت کے وقت جب کفار ایک جگہ جمع تھے تو آپ نے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، جس پر کفار آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور قرآن پاک سننے لگے کہ اچانک ان میں سے ایک بندے نے کہا، یہ تو وہ کلام ہے جس کو محمد لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے اور اتنا مارا کہ ان کے چہرے مبارک پر زخم پڑ گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنی تلاوت ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں حصہ لیا۔ جب آپ حبشہ میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کی خبر پہنچی، جس پر آپ نے حبشہ سے سیدھا مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس وجہ سے آپ کو صاحب ہجرتین یعنی 3 ہجرتوں والا صحابی بھی کہتے ہیں۔ آپ عین غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ پہنچے، جس کی وجہ سے آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا۔ مدینہ پہنچنے پر اللہ کے رسول نے آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارے کے رشتے میں باندھا اور آپ ان کے ہاں ان کے گھر رکے رہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امتیاز خصوصی طور پر حاصل تھا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جوتے پہناتے تھے، اس کے بعد ان کا عصا لے کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے تھے، یہاں تک کہ مجلس آ جاتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جوتے اتار کر ان کو اپنے بغل میں دبا لیتے تھے، اور پھر اسی طرح واپسی پر بھی عصا لے کر اللہ کے رسول کے آگے آگے چلتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے حجرہ کے اندر چھوڑ آتے تھے۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تنہا
ہوتے تھے تو ہتھیار سے مسلح ہو کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور بعض صحابہ کرام کو یقین تھا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ حضور کے پاس حجرے میں بے روک ٹوک آتے جاتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب کم عمر معاذ اور ان کے بھائی مسعود نے مل کر ابو جہل کو قتل کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بعد تصدیق کے لیے بھیجا کہ جا کر ابو جہل کی خبر لے آئیے۔ حضرات، ان دونوں بھائیوں کا قصہ تفصیلاً میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حالات زندگی کے ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اس کی لاش ڈھونڈ نکالی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس وقت اس میں زندگی کی آخری رمق باقی تھی۔ میں نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم ہی تو ابو جہل ہو نا؟ پھر میں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج رسوا ہی کر ہی دیا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں کیوں رسوا ہوتا؟ کیا کسی قوم نے مجھ سے بڑا آدمی ابھی تک قتل کیا ہے یا نہیں؟ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے سر کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے دشمن خدا ابو جہل کا سر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین کرنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے لاش کے پاس پہنچے۔ لاش پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جنگ یرموک جو کہ 15 ہجری کو لڑی گئی تھی اس میں بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے بارے میں بھی اسی طرح ایک بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں ہم تقریباً 80 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ثابت قدم کھڑے رہے، جبکہ مسلمانوں کا لشکر تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں بگدڑ مچ گئی اور وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ چند قدموں کے لیے ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے ہٹے، اور پھر اس کے بعد ہم ڈٹ گئے اور کفار کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر سے زمین کی طرف جھکے تو میں نے سبب دریافت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے ایک مٹھی خاک اٹھا کر دے دو۔ میں نے خاک اٹھا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھما دی، جس پر اللہ کے رسول نے وہ مٹی کفار کی طرف پھینک دی، اور اس مٹی سے کافروں کے آنکھوں میں بھی مٹی بھر گئی۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کہاں ہیں؟ میں نے اشارے سے بتایا کہ وہ وہاں ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پکارو۔ جب میں نے ان کو زور سے پکارا تو وہ ہاتھوں میں تلواریں لیے پہنچ گئے اور یکایک مشرکین پر ٹوٹ پڑے۔
اور اسی طرح مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران آپ کو کوفے کا قاضی مقرر کیا گیا، اور اس عہدے کے ساتھ ساتھ آپ کو خزانے کی نگرانی، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور والی کوفہ کی وزارات کا بھی قلمدان سپرد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان جاری کیا اس کا متن کچھ اس طرح تھا: بے شک میں عمار ابن یاسر کو امیر بنا کر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ میں نے ابن مسعود کو بیت المال کا نگران بھی مقرر کیا ہے۔ ان دونوں حضرات کا شمار صحابہ کرام کے شرفاء اور اہل بدر میں سے ہے، لہذا تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم کو عبداللہ ابن مسعود کے معاملے میں خود اپنے اوپر ترجیح دی، مطلب یہ کہ ان کی مجھے ضرورت ہے لیکن میں نے ایثار کر کے انہیں تمہارے پاس بھیجا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک بڑی خوش اسلوبی اور نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو انہی ذمہ داریوں پر برقرار رکھا، کیونکہ آپ بہت احتیاط اور انصاف سے کام لے رہے تھے۔ حالانکہ اس دوران مختلف قسم کے عوامی احتجاج پر وزراء کی تبدیلیاں ہوتی رہی۔ فطری رحم دلی، عفو و درگزر اور چشم پوشی ان کا تھر امتیاز تھا، لیکن عدالتی کارروائی میں، قانونی حکومت اور قانونی عدالت کے اجراء میں کبھی دریغ نہ فرماتے تھے۔ ویسے تو ان کے قانون اور سزاؤں کے بارے میں کافی قصے مشہور ہیں اور ثبت بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی شہرت رکھتے تھے۔ اسی طرح خزانے کے امور میں بھی آپ نے کبھی کسی کو رعایت نہیں دی۔ ایک دفعہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے کے گورنر تھے تو انہوں نے بیت المال سے کچھ قرض لیا اور کسی وجہ سے اس کی جلد ادائیگی نہ کر سکے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے نگران تھے، اس لیے انہوں نے سختی سے رقم کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بد کلامی کے ساتھ ساتھ بدمزگی بھی پیدا ہو گئی۔ جس پر سعد ابن ابی وقاص نے غصے میں آ کر اپنی چھڑی دور پھینک دی اور اپنے دونوں ہاتھ بددعا کے لیے اٹھائے، جس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہریے، بددعا مت کیجیے بلکہ نیک دعا مانگیے۔ جس پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہا کہ مجھے اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے لیے بد دعا ہی کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب کچھ دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت کوفہ سے معزول کر دیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا، اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ولید ابن عقبہ کو کوفے کا امیر مقرر کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ عدالت میں ایک ساحر جادوگر کا مقدمہ پیش ہوا جس کو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہلوایا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو اس پر کون سی حد جاری ہوگی، یعنی اس کی سزا کیا تجویز ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ بندہ جادوگر ہے اور سحر کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے، بلکہ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ سحر اور جادو وغیرہ بھی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان لوگوں کو بلایا جو کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ جادوگر ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی گمان ہے کہ یہ آدمی جادو کرتا ہے۔ آخر میں حضرت سعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا تم ساحر ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ساحر ہوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سحر کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور قریب کھڑے ہوئے ایک گدے پر پیچھے سے کود کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب میں جادو کر کے گدے کے منہ کی طرف سے نکلوں گا، جس پر آپ نے اس کو روک کر اس کے قتل کا حکم فرما دیا۔ لیکن اس کے قتل ہونے سے پہلے ایک آدمی جس کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی نے بھاگ کر اس جادوگر کو قتل کر دیا، جس پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجذوب آدمی کو گرفتار کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت سے مشورہ مانگا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو تھوڑی بہت سزا دے دو اور ساتھ اس کو تنبیہ کر دو کہ کار سرکار میں مداخلت کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفے کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ جزا اور سزا دونوں عدالت کے کام ہیں، اور شک و شبے پر کسی کو قتل کرنا یا سزا دینا آپ کا کام نہیں، خطاکار کو ہم خود سزا دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر عہد حکومت میں مختلف سازشوں کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے عہدے سے معزول کر دیا، جس پر آپ نے واپس مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفے کے عوامی حلقوں نے اور عوام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نہیں مانے اور کہا کہ امیر المومنین کی اطاعت مجھ پر فرض ہے، اور میں کوئی فتنہ بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں میں نہیں برپا کرنا چاہتا۔ اس کے بعد عمرے کی نیت کر کے ایک جماعت کے ساتھ حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، اس جگہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور تدفین پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز مقدس کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام ربضہ آتا ہے، جہاں پر انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور ان کو وہیں دفن کیا۔ تاریخ طبری میں یہ واقعہ تفصیلاً مذکور ہے۔ یہ واقعہ 8 ذی الحج 31 ہجری کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جا کر دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ بیٹی نے دیکھ کر کہا کہ نہیں ابا، ابھی تو کوئی قافلہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو بکری ذبح کرنے اور اس کو پکانے کا حکم دیا۔ بیٹی نے باپ کے حکم کے مطابق بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تیار کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری موت کے بعد ایک قافلہ آئے گا اور وہ مجھے دفن کر دیں گے، اور اس کے بعد تم ان کو کہنا کہ آپ لوگ اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتے، یعنی آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ گوشت کھا نہ لیں۔ جب کھانا مکمل تیار ہو گیا تو بیٹی کو کہا کہ اب جا کر پھر دیکھ لو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ وہ باہر گئی اور پھر واپس آ کر باپ کو بتایا کہ ایک قافلہ اس طرف آ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ بیٹی نے باپ کی حکم کی تعمیل کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کی بیٹی باہر جا کر راستے پر کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ قافلہ آپ کو دیکھ کر رک گیا۔
آپ نے قافلے والے کو کہا کہ اللہ آپ لوگوں پر رحم کرے، ذرا ابو ذر غفاری سے مل لیں۔ قافلے والے کہنے لگے، وہ کہاں ہے بیٹی؟ تو اس نے بتایا کہ وہ وہاں رہتے ہیں اور ابھی ابھی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے کے امیر کارواں تھے۔ جب ان کو ابو ذر غفاری کے وفات کا علم ہوا تو ان کے لاش سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی دہراتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح کہا تھا کہ ابو ذر غفاری اکیلے ہی مریں گے اور اکیلے ہی حشر کے روز اٹھائے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کو غسل دیا اور کفن وغیرہ پہنانے کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر ان کو وہیں دفن کیا، اور ان کے حکم کے مطابق بکری کا گوشت بھی وہیں پہ کھایا۔ البتہ ان کی بیٹی کو ساتھ لے کر مکہ لے آئے، کیونکہ ربضہ میں ان کا کوئی نہیں تھا۔ مکہ میں اس کو اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ چھوڑ آئے۔ عمرے کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ سن 32 ہجری میں تقریباً آپ کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور آپ سخت علیل تھے۔ ایک دن ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ خدا مجھے آپ کی آخری زیارت سے محروم نہ کرے، میں نے گزشتہ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو کہ ایک بلند منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ ان کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن مسعود، میرے بعد تمہیں بہت تکلیف پہنچائی گئی، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس آدمی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس آدمی نے تصدیق کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مدینہ نہیں چھوڑنا جب تک میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اور چند دنوں بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست مستفید ہو سکیں۔ والسلام، صلاح الدین غازی، کینیڈا۔